بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم درسی کتاب سے حصہ نظم پڑھ رہے ہیں۔ جو نظم ہمارے سامنے ہے وہ ہے برسات کی بہاریں۔ آج ایک اور شعر دیکھ کر اس کی تشریح کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ دیکھتے ہیں ذرا کتاب میں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ذرا دیکھیے گا۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے۔ ایک شعر کا انتخاب کیا گیا۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے۔ عزیز طلباء و طالبات، دیکھیے، اگر غور کیا جائے تو اس میں شاعر نے ایک منظر بیان کیا ہے جو کہ بارش کے بعد کا منظر ہے۔ جب بھرپور برسات ہوتی ہے تو وہ منظر بیان کیا ہے۔ طریقہ آپ نے وہی اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے ذیلی سرخی آپ نے لکھنی ہے شعر کے نیچے، تشریح۔ اس کے بعد شاعر کا تھوڑا سا تعارف کہ فطری مناظر بیان کرنے میں کافی مہارت رکھتے ہیں، اور کچھ ان کے انداز بیان کی خوبیاں جو تعارف میں موجود ہیں وہ لکھنی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے مفہوم بیان کرنا ہے، تشریح کے اندر ہی مفہوم بیان کرنا ہے شعر کا۔ اور مفہوم بیان کرنے کے بعد آپ نے تشریح اس طرح کرنی ہے کہ یہ شاعر نے ایک اور منظر بیان کیا ہے۔ جب اچھی طرح بارش ہو جاتی ہے اس کے بعد سبزے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تا حد نظر سبز رنگ کا قالین بچھا ہوا نظر آتا ہے، یا سبز رنگ کا فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو جو گرد مٹی ہوتی ہے پودوں پر، چھوٹے بڑے پودوں پر، گھاس وغیرہ پر، وہ اچھی طرح ان کے اوپر سے دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اور ان کی اصلی رنگت واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، کس طرح اس نے سبزے کو نکھار دیا اور انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ فرحت محسوس کرتا ہے ان نظاروں کو دیکھ کر۔ فطری نظارے جب اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اس کے دل کو خوش کرتے ہیں۔ اور یہ اس وقت کا منظر ہے جب بارش ہو چکی ہوتی ہے تو ہر چیز نکھر کر صاف اور شفاف ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ فطری منظر میں کوئی تصویر صاف اور شفاف ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح چھوٹے پودوں اور گھاس کی کیفیت ہوتی ہے، اور تا حد نظر ہمیں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ تو تشریح کے دوران ہی حوالہ جات ہم لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کچھ اشعار لکھے جا سکتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ یا مفہوم لکھا جا سکتا ہے، حدیث وغیرہ کسی کا قول، اور کوئی برسات کی دوسری نظم ہے تو اس کے اشعار لکھے جا سکتے ہیں۔ مثلاً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بارش دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور ذرا غور کیجئے کہ اس سے پہلے اس گھاس کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی جب بارش نہیں ہوئی تھی۔ اس پر گرد اور مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اور اصلی رنگت گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ کھو چکے تھے پودے۔ اور جب بارش ہوئی تو خداوند تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی
چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت کہ ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے پیدا کیا، یہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس آیت کا ترجمہ یا مفہوم بھی لکھا جا سکتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور برسات کی اگر کوئی اور نظم آپ کے ذہن میں ہو، کہیں سے اور دیکھیں، چھوٹی جماعتوں کی اردو کی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، بڑی جماعتوں کی اردو کی کتاب سے برسات کے حوالے سے، یا کوئی اشعار جو آپ کی نظر سے گزریں خاص طور پر برسات کے حوالے سے، وہ بھی امدادی اشعار کے طور پر شامل کیے جا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، اور دیکھیے اور غور کیجئے، سوچئے ذرا کہ جب ہم تشریح کی ذیلی سرخی لکھیں گے، اس کے بعد شاعر کا تھوڑا سا تعارف آ جائے گا، اس کے بعد اسی شعر کا مفہوم تشریح کے اندر ہم شامل کریں گے، اور پھر ہم تشریح بیان کریں گے، اور تشریح بیان کرتے کرتے حوالہ جات لکھیں گے، اچھی خاصی ہماری تشریح ہو جائے گی، جو کہ ہمارے نمبر بڑھانے میں بہت معاون ثابت ہوگی۔ اس لیے ذرا دل لگا کر پڑھیے اور ہر لفظ پر غور کیجئے، ایک ایک لفظ کو لے کر ہم تشریح کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔